السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں قائم رکھے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اسلامی مہینہ محرم الحرام کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے کہ محرم الحرام ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ ہے جس کو حرمت والا مہینہ کہا گیا۔ پیارے بچوں، محرم کے لفظی معنی ہیں ممنوع، مقدس، حرام کیا گیا، عظمت والا اور لائق احترام۔ یہ بچوں ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ توبہ آیت نمبر 36۔ ترجمہ: بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب ہیں، جو اسلام سے قبل بھی حرمت والے تھے۔ اہل مکہ پہلے 3 مہینوں میں حج اور چوتھے میں عمرہ کرتے، اور وہ ان مہینوں میں جنگ و جدل بند کر دیتے تھے اور امن سے رہتے تھے۔ محرم الحرام ہجری کیلنڈر کا وہ مہینہ ہے جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ سن 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے رضی اللہ عنہ کے توجہ دلانے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت کو اسلامی سن کی ابتدا قرار دیا۔ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا آغاز ماہ ذی الحجہ کے آخر میں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت فرمائی مدینہ کی طرف، اس وقت ماہ ذی الحجہ کے آخری دن تھے، اور اس کے بعد جو چاند نکلا وہ محرم الحرام کا تھا۔ تو پیارے بچوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ آپ اس کو فتح باری میں دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ وقت اللہ کی وہ بے بہا نعمت ہے جو اپنے مخصوص انداز اور مقرر رفتار کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ ہر آنے والا سال پچھلے سال کو ماضی بنا دیتا ہے۔ سال اللہ کے حکم کے مطابق آتے اور گزرتے رہیں گے، مگر اس وقت کو انسان کس طرح اور کن حالات میں گزارے وہ باقی رہ جاتے ہیں۔ چنانچہ آنے والا محرم ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بامقصد مفید کاموں میں صرف کریں۔ پیارے بچوں، اچھے اعمال کے ذریعے ان گھڑیوں کو اپنے حق میں حجت بنائیں تاکہ کل آنے والے وقت میں کامیابی نصیب ہو اور انسان مایوسی اور محرومی سے بچ جائے۔ سال نو کا آغاز ایک نئے عزم اور جذبے سے ساتھ کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ذہنی اور عملی طور پر تیاری کی جاتی ہے۔ مثلاً عبادات کو شوق اور رغبت سے ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے،
والدین کی خدمت اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی میں بہتری لانی چاہیے۔ اہل خانہ اور بچوں کی تربیت کی طرف خصوصی توجہ دیں، نفع مند علم حاصل کریں اور ذاتی اصلاح کی منصوبہ بندی کریں، غریب اور پسماندہ افراد کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کام کریں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم ہر لمحہ یہ دیکھتے رہو کہ تم اللہ سے کتنے قریب ہوئے اور شیطان سے کتنا دور ہوئے، تم جنت سے کتنے قریب ہوئے اور دوزخ سے کتنا دور۔ اور ہم کو اپنے ہر رویے اور عبادت کے ذریعے اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ ہم کیا صحیح اور کیا غلط کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، محرم اور کچھ تاریخی واقعات جو محرم الحرام میں پیش آئے۔ ماہ محرم کو بعض تاریخی واقعات پیش آئے ہیں جس میں اسلام سے پہلے فرعون کو اللہ کے حکم سے غرق کیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی۔ اس کو صحیح مسلم نے روایت کیا، روایت نمبر ہے 2658۔ عام الفیل کا واقعہ بھی اسی مہینے پیش آیا جس میں ابرہہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو تباہ کرنے آیا تھا، نعوذ باللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر بھی قاتلانہ حملہ ذی الحجہ کے آخر مہینے میں ہوا، آخری وقت میں، آخری دنوں میں ہوا، لیکن جب وہ شہید ہوئے تو یکم محرم تھا۔ یکم محرم سن 23 ہجری کو شہید ہوئے حضرت عمر فاروق۔ اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت یکم محرم میں ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے خاندان کے بہت سے افرادوں کے ہمراہ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ پیارے بچوں، یہ واقعات ہیں کچھ جو تاریخ میں پیش آئے۔ محرم اور روزہ کہ محرم کے روزے کی فضیلت کیا ہے۔ محرم کے روزے کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس کو صحیح مسلم نے روایت کیا، روایت نمبر 2755۔ حدیث مفہوم ہے، رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کا ہے۔ عاشور کا روزہ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشور کہا جاتا ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایام جاہلیت میں بھی قریش عاشور کا روزہ رکھتے تھے۔ عاشور کے دن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے۔ پھر ہجرت مدینہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ البتہ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب جو چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا، روایت نمبر ہے 2637۔
حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشور کے دن کے روزے کے بدلے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا، روایت نمبر ہے 2746۔ عاشور کے دن کے روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو فرمایا، یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو بھی یوم عاشور کا روزہ رکھتا دیکھا تو پوچھا، تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ عظمت والا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اور فرعون کی قوم سے نجات دی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ اس دن کا روزہ رکھا، تو اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خود بھی روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کرام کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو وہ دن ہے جس دن یہود اور نصارہ اس دن کی عزت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اگلا سال آئے گا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا، روایت نمبر ہے 2666۔ لیکن اگلا محرم آنے سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، چنانچہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا افضل ہے۔ کسی وجہ سے 9 محرم کا روزہ نہ رکھا گیا ہو تو آپ 11 محرم کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلم اقوام کے ساتھ اپنا بھی مشابہت سے بچنا چاہیے، خواہ وہ عبادت میں ہو یا قائد میں، عادات و اطوار میں ہو یا رسم و رواج میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ اس کو سنن ابی داؤد نے روایت کیا، روایت نمبر ہے 4031۔ محرم کی حرمت کا خیال رکھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا ہے وہاں ساتھ فرمایا ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، سورۃ توبہ آیت نمبر 36۔ بس ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی نافرمانی کا ہو، گناہ، بدعات اور منکرات میں سے ہو۔ محرم
حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، چنانچہ ضروری ہے کہ ہم اس کی حرمت کا خیال رکھیں اور اس مہینے میں ہر ایسا کام کرنے سے بچیں جو کسی بھی طرح سے اس کی حرمت کو پامال کرتا ہو۔ ہر قسم کے جھگڑے، فتنہ فساد سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنے بھائیوں کی جان، مال اور عزت کی حرمت کا خیال رکھیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، اس دن کی، اس مہینے کی حرمت ہے۔ اسے صحیح بخاری میں روایت کیا، روایت نمبر 1739۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہمارے لیے کافی نہیں؟ پیارے بچوں، آج آپ کو یہ بات بہت غور اور فکر سے سننی اور دیکھنی چاہیے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہمارے لیے کافی نہیں؟ ہم کیا کام کر رہے ہیں اور کیا نہ کریں، اس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا کے چلے گئے۔ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اتباع کرنی چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے سے آگے پہنچانا چاہیے اور ہر وہ عمل کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور کر کے دکھایا۔ زبان اور عمل دونوں سے ہر ایسے کام سے بچیں جو دوسروں کی اذیت اور تکلیف کا باعث بنے یا جس سے کسی کی دل آزادی ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسی بے مثال شخصیات کے لیے کوئی نازیبا کلمات ادا نہ کریں جس سے ان کی بے ادبی اور توہین ہو، کوئی رنجش اور ناچاکی ہو بھی تو ختم کر دیں اور صلح اور امن کا پیغام قول و عمل کے ذریعے عام کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بچوں، یہ تھا محرم حرام سال نو کا پیغام۔ امید ہے کہ آپ اس کو سنیں گے اور سمجھیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان سب لیکچرز کو آپ خود سنیں اور اپنے آس پاس اپنے پیاروں کے ساتھ سنیں اور سنائیں، بڑے پیار اور بڑی نرمی اور بڑے احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔